نور دربي بالقرآن واشرح صدري بالإيمان واغفر ذنبي يا رحمن واستر عيبي يا منان. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا. محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم سب سے پہلے قرآن کریم سے ایک چھوٹی سی آیت پر غور کریں گے. قرآن کریم کی سورہ البقرہ سے آیت نمبر 170. اس آیت پر ہم غور کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو ہدایت اتاری ہے اس کا انوسرن کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. کوئی ان سے پوچھے کہ اگر ان کے باپ دادا کچھ نہ سمجھتے ہوں اور نہ ہی ہدایت پر ہوں، پھر بھی کیا انہی لوگوں کا انوسرن کریں گے؟ بہت ہی پتے کی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 170 میں بیان کی ہے. بات یہ ہے کہ سچائی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ اگر کچھ ہوتی ہے تو وہ یہ ہے کہ ایک انسان یہ کہتا ہے کہ یہ کام جو ہم کر رہے ہیں ایک زمانے سے چلا رہا ہے، بزرگ ایسا ہی کرتے تھے. کیا سب کے سب غلط تھے؟ عام طور پر یہی چیز لوگوں کے ذہن میں آتی ہے کہ اگر کوئی آدمی اس طرح کی بات کرتا ہے تو اس کو سمجھانا چاہیے کہ آپ اگر بازار میں کوئی سامان خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو الٹپ جو سامان دیکھتے ہیں اسے خرید نہیں لیتے، بلکہ آپ سب سے پہلے اس کی قیمت دیکھتے ہیں، اس سامان کی کیا حیثیت ہے اس کو پرکھتے ہیں، پھر خریدتے ہیں. آپ تک اگر کوئی نیوز پہنچتا ہے تو جب تک کہ اس کے سورس کو آتھینٹک نہیں پا لیتے تب تک کہ آنکھ بند کر کے اس نیوز پر بھروسہ نہیں کرتے. بالکل ویسے ہی جب آپ تک آپ کے پروجوں کی کوئی بات پہنچتی ہے تو اس معاملے میں آپ اندھ وشواس کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں کہ پروج جو کچھ بھی کرتے تھے وہی کریں گے؟ نہیں. جب معمولی ہم سامان خریدنے کے بارے میں سیریس ہوئے، جب ہم معمولی کسی خبر کے پہنچنے کے بعد اس کے سورس کو جانا، تو پروجوں کے طریقے کے بارے میں اس کی سچائی کو جاننا تو سب سے پہلے ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم پروجوں کے طریقہ کو اپنائیں گے اور وہ طریقہ غلط تھا تو اس کا تعلق تو ہماری مکتی سے ہے، ہماری نجات سے ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ایک انسان یہ سوچے کہ جو طریقہ پروجوں سے چلا آ رہا ہے وہ طریقہ ایسا تو نہیں کہ غلط ہے. اسی لیے اسلام ہمیں بدھی سے کام لینے پر زور دیتا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ تم مورتیوں کی پوجا کیوں کرتے ہو تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ وجدنا آباءنا لہا عابدین، کہ ہم نے اپنے پروجوں کو ان مورتیوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا، اس لیے ہم بھی ان کی پوجا کر رہے ہیں. اور آج بھی اگر آپ لوگوں کو سمجھائیں گے، سچائی بتائیں گے تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ ہمارے پروج ایک زمانے سے ایسا ہی کرتے آ رہے ہیں اس لیے ہم بھی کر رہے ہیں. تو گویا کہ پروجوں کا سارا طریقہ صحیح نہیں ہوتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کا یہ جواب سنا تو کیا کہا؟ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. تم بھی گمراہی میں اور تمہارے پروج بھی گمراہی میں ہو. یعنی اگر کوئی غلط کام تمہارے پروج کرنے لگ جائیں تو غلط کام پروج کے کرنے کی وجہ سے اچھا نہیں بن جاتا. غلط کام غلط ہے چاہے پروج ہی کیوں نہ کرتے ہوں. ہاں، اگر پروج صحیح کام کرتے تھے اور اس کو ہم بھی اپناتے ہیں تو اچھی بات ہے. پروجوں کا سارا طریقہ غلط نہیں ہوتا.
اگر پروجوں نے باپ دادا نے اچھا کام کیا اور ہم بھی اس کام کو اپنا رہے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن ہمارے پروجوں نے غلط کام کیا اور ہم بھی اس کو اپنانے لگ جائیں تو یہ غلط ہوگا۔ اسی لیے اسلام ہمیں بدھی سے کام لینے پر ابھارتا ہے اور اس بات پر زور دیتا ہے کہ پروجوں کے جو طریقے تھے ان کا جائزہ لیں۔ ایسا تو نہیں کہ غلط تھا۔ اگر ہمارے پروج شرابی تھے تو کیا ہم بھی شراب پئیں گے؟ اگر ہمارے پروج جاہل تھے تو کیا ہم بھی علم نہیں حاصل کریں گے؟ اگر ہمارے پروج کوئی غلط کام کرتے تھے تو کیا ہم بھی اس غلط کام کو کریں گے؟ نہیں، بلکہ ہم دیکھیں گے کہ اگر وہ کام صحیح ہے، چاہے پروجوں نے کیا یا نہ کیا، پھر بھی ہم اسے کریں گے، کیونکہ ہماری بدھی کہتی ہے کہ یہ کام صحیح ہے۔ اس لیے اصل اعتبار کس چیز کا ہوگا؟ شریعت کا اعتبار ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا اعتبار ہوگا، پروجوں کے حکم کا نہیں، پروجوں کے طریقے کا نہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ تم میں سے ایک آدمی اس وقت تک ایمان والا، مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات، اس کی چاہتیں میری لائی ہوئی شریعت کے ادھین نہ ہو جائیں۔ گویا کہ ایمان تب مکمل ہوتا ہے جب کہ ہماری ساری چاہتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے ادھین نہ ہو جائے، جب تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے، تب تک کہ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اس لیے باپ دادا کی پیروی اچھے کاموں میں ہوگی، غلط کاموں میں نہیں۔ سچائی انسان کی دھروہر ہوتی ہے، اس کا تعلق کسی ذات سے، کسی نسب سے نہیں ہوتا۔ جہاں بھی ملے سچائی اسے اپنانا چاہیے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پروج ایسا نہیں کرتے تھے، یا اگر پروج غلط کرتے تھے تو ہم بھی وہ غلط کام نہ کریں، بلکہ اپنی بدھی سے سچائی کے کھوجی بنیں۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ اور اس کے رسول کی بات کی تلنا کسی انسان کی بات سے کرتا ہے تو یہ بھی غلط ہے، کیونکہ سب سے اوپر میں اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوگی۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات کی تلنا، اللہ اور اس کے رسول کی بات کا مقابلہ کسی بھی انسان کی بات سے نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء، قریب ہے کہ تم پر آسمان سے بارش اترے۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور تم کہتے ہو ابو بکر اور عمر نے کہا ہے۔ تو ابو بکر اور عمر جو انبیاء کے بعد سب سے افضل ہستی ہیں، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں ابو بکر اور عمر کی بھی نہیں چلتی، کیونکہ اصل شریعت ہے۔ اگر شریعت کے خلاف کسی کی بات جاتی ہے تو اسے ردی کی ٹوکری میں مار دیا جائے گا۔ تو یہ آیت رہی اور اس کا یہ مفہوم رہا کہ ہمیں شریعت کو فالو کرنا ہے، باپ داداؤں کے طریقے کو نہیں دیکھنا ہے۔ ایک حدیث ہے